ایک شخص نے بہتر گھر خریدنے کے لیے اپنا پہلے والا گھر بیچنا چاہا۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے ایک ایسے دوست کے پاس گیا جو جائیداد کی خرید و فروخت میں اچھی شہرت رکھتا تھا۔ اس شخص نے اپنے دوست کو مادوا سنانے کے بعد کہا کہ وہ اس کے لیے گھر برائے فروخت کا ایک اشتہار لکھ دے۔ اس کا دوست اس گھر کو بہت ہی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اشتہار کی تحریر میں اس نے گھر کے محل وقوع، رقبے، ڈیزائن، تعمیراتی مواد، باغیچے، سوئمنگ پول سمیت ہر خوبی کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اعلان مکمل ہونے پر اس نے اپنے دوست کو یہ اشتہار پڑھ کر سنایا تاکہ تحریر پر اس کی رائے لے سکے۔ اشتہار کی تحریر سن کر اس شخص نے کہا، برائے مہربانی اس اشتہار کو ذرا دوبارہ پڑھنا، اور اس کے دوست نے اشتہار دوبارہ پڑھ کر سنا دیا۔ اشتہار کی تحریر کو دوبارہ سن کو یہ شخص تقریباً چیخ ہی پڑا کہ کیا میں ایسے شاندار گھر میں رہتا ہوں، اور میں ساری زندگی ایک ایسے گھر کے خواب دیکھتا رہا جس میں کچھ ایسی ہی خوبیاں ہوں، مگر یہ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں تو رہ ہی ایسے گھر میں رہا ہوں جس کی ایسی خوبیاں تم بیان کر رہے ہو۔ مہربانی کر کے اس اشتہار کو ضائع کر دو، میرا گھر بکاؤ ہی نہیں ہے۔ ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کو ایک کاغذ پر لکھنا شروع کر دو، یقیناً اس لکھائی کے بعد تمہاری زندگی اور زیادہ خوش و خرم ہو جائے گی۔ اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہی بھلائے بیٹھے ہیں، کیونکہ جو کچھ برکتیں اور نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں ہم ان کو گننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم تو صرف اپنی گنی چنی چند پریشانیاں یا کمی اور کوتاہیاں دیکھتے ہیں اور برکتوں اور نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ کسی نے کہا، ہم شکو کرتے ہیں کہ اللہ نے پھولوں کے نیچے کانٹے لگا دیے ہیں۔ ہونا یوں چاہیے تھا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے کانٹوں کے اوپر بھی پھول آگا دیے ہیں۔ ایک اور نے کہا، میں اپنے ننگے پیروں کو دیکھ کر کاڑتا رہا، پھر ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے تو شکر کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ اب سے سوال، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اب جیسا گھر، گاڑی، ٹیلی فون، تعلیمی سند، نوکری وغیرہ 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 کی خواہش کرتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جب آپ اپنی گاڑی پر سوار جا رہے ہوتے ہو تو وہ سڑک پر ننگے پاؤں یا پیدل جا رہے ہوتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سر پر چھت نہیں ہوتی جب آپ اپنے گھر میں محفوظ آرام سے سو رہے ہوتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے تھے اور نہ کر سکے اور تمہارے پاس تعلیم کی سند موجود ہے؟ کتنے بے روزگار شخص ہیں جو فاقہ کشی کرتے ہیں اور آپ کے پاس ملازمت اور منصب موجود ہے؟ اور وغیرہ 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 ہزاروں باتیں لکھی اور کہی جا سکتی ہیں۔ کیا خیال ہے ابھی بھی اللہ کی نعمتوں کے اعتراف اور ان کا شکر ادا کرنے کا وقت نہیں آیا کہ ہم کہہ دیں